بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 پر ہماری تیسری نشست۔ فرمایا کہ ان کے دل میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے اس سبب سے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں مفسرین جو ہم نے پرسوں بات کی تھی کہ ایک ہوتا ہے بظاہری کوئی روگ اور ایک ہوتا ہے باطنی روگ، بیماری۔ جس طرح سے مثل مشہور ہے کہ تلواروں کے گھاؤ بھر جاتے ہیں، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیروں تلواروں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اسی طرح رہتا۔ بالکل اسی طرح جو ظاہری امراض ہوتے ہیں وہ اگرچہ پریشان کن ہوتے ہیں لیکن ان کا علاج ممکن ہے، اور جو باطنی بیماریاں ہیں اول تو کوئی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، اور بعض اوقات اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے اندر یہ بیماری جو ہے وہ پائی جا چکی ہے۔ اسے الطاف حسین حالی نے بڑا خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ کسی نے بقرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ کہا، دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں، سبب یا علامت گر ان کو سمجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں۔ ان کو بتانے لگے نا آپ تو وہ آپ کی تشخیص میں خطائیں نکالتے ہیں۔ سبب یا علامت گر ان کو سمجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں، طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ۔ تو وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس آیت میں جو خاص طور پہ کہا گیا کہ منافقوں کا جو دل کا روگ ہے اسے 2 طرح سے بڑھاوا ملتا رہا۔ ایک تو ہم نے پڑھ لیا تھا، ایک یہ تھا کہ جیسے جیسے اسلام کو عروج ملتا رہا، ترقی ملتی رہی، غلبہ اور اقتدار حاصل ہوتا رہا، ان کے دل کی جو جلن ہے، جو تکلیف ہے وہ بڑھتی چلی گئی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ دوسرا، جیسے جیسے کلام الہی نازل ہوتا رہا، آیت کے ہر آیت کے نزول کے ساتھ ان کا غیظ و غضب جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ قرآن نے ذکر کیا، قرآن نے فرمایا یہ تو تم پر اتنا انہیں غصہ ہے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یہ تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبا لیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تم انہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مر جاؤ اپنے غیظ میں، اس غصے میں تم مر جاؤ۔ تو منافقوں کا یہ 2 جو بیماریاں تھیں اس طرح سے بڑھتی رہیں کہ جیسے جیسے اسلام کو غلبہ ملتا رہا، اقتدار ملتا رہا، ترقی ملتی رہی، اس طرح ان کے دل کے مرض میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم جب یہ سوال کرتے ہیں منکرین اسلام سے کہ آپ ساری خامیاں اسلام کی جو تلاش کرنے میں وقت صرف کرتے ہیں اور اسلام کے ہر عمل پر آپ جو انگلی اٹھانے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، تھوڑا سا ہمت کیجئے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کبھی ہندوازم کے خلاف بولے ہوں، کبھی یہ عیسائیوں کے خلاف بولے ہوں، کبھی یہ یہودیوں کے خلاف بولے ہوں؟ انہیں پتہ ہے کہ آج آ کے دنیا میں یہ قسم پرسی کے عالم میں مسلمان بیچارے رہ گئے ہیں، اور اب ایک سندھ کا خبیث بولا، اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ گستاخی بکی کہ اب، اور جہالت یہ ہے ہمارے ہاں کہ اگر اب اسے کچھ کہا جائے تو یہ سندھ کی دھرتی پہ، اس سندھ کی جو عزت ہے، سندھ کی جو شان ہے، اس پہ حرف آئے گا۔ گویا اللہ کے خلاف بولنا آپ کا فیشن ہے،
اور اگر اس کے خلاف کوئی بولے تو آپ اسے اپنی دھرتی پر حملہ سمجھتے ہیں۔ اور ہر آدمی آزاد ہے، شتر بے مہار کی طرح جس کا جی چاہتا ہے اسلام کے بارے میں بولتا ہے۔ اور آپ کو نظر آئے گا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم اہل اقتدار ان چیزوں کو کیوں نہیں روکتے؟ جو چیزیں یہ ہو رہی ہیں ان کو جو بڑھاوا مل رہا ہے، انہیں اگر حوصلہ مل رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ آخر ان کو کون روکے گا؟ حکومت ان کو روکے گی نا، کہ ان چیزوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ لیکن وہ اٹھتے ہیں اور ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ادھر سے بھی جواب، ادھر سے جواب الجواب پھر چلتا چلا جاتا۔ تو آج بھی انہیں اگر خطرہ ہے تو وہ اسلام کی ترقی سے خطرہ۔ اب یہ جو طرز تکلم ہے نا کہ ان کا اللہ نے مرض بڑھا دیا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، یہ جو جملہ ہے اگر اس کو یہ کہیں کہ یہ تو قرآن کا تکلم ہے، بڑا سخت ہے، تو آپ دیکھیے کہ جو آسمانی کتب ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تکلم کا انداز اختیار کیا۔ میں متی کی جو انجیل ہے اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھوں کہ اس میں متی کی انجیل میں کہا گیا، تم پر افسوس ہے، تم سفید بھری قبروں کی مانند ہو، سفید بھری قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی۔ اتنا سخت جملہ ہے متی کی انجیل کا۔ پھر تالمود کے اندر یہودیوں کی کتابوں میں جو جملے ہیں وہ بڑے سخت ہیں، اہل کتاب کی جو باتیں ہیں، کہا جو اولیاء کی صحبت میں منافقت کے ساتھ رہتے ہیں اللہ انہیں غارت کر کے رہے، اور جو کوئی منافقت برتے خدا کرے چیل کوے اس کی آنکھیں نکال کر رہے۔ یہ تالمود کی آیت ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر کہا جو کوئی منافقت برتتا ہے وہ غضب خداوندی دنیا پر لاتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور بچے جو ابھی رحم مادر میں ہوتے ہیں وہ تک اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس کی جگہ جہنم ہے۔ اب بتائیے کیا قرآن کریم نے جو طرز تکلم اختیار کیا وہ سخت ہے؟ تو جو آسمانی کتابیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں ان میں بھی منافقوں کی یہی سزا ہے۔ جس طرح ہم نے 2 دن پہلے کی صبح کی حدیث پڑھی تھی، اہل کتاب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا جی ہمارے ہاں بدکاری کی سزا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کیا کرتے ہو؟ جی ہم تو وہ منہ کالا کر دیتے ہیں، بس اذیت دیتے ہیں۔ فرمایا لاؤ تورات پڑھو، اگر تم اسے سچے ہو تو تورات کو پڑھو۔ اب وہ جب تورات لاتے ہیں تو ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وہ آیت نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں ہاتھ اٹھاؤ، اس کے نیچے وہی آیت تھی، وہی حکم تھا جو قرآن کریم نے بیان کیا۔ تو یہ جملہ اہل کتاب میں اور آسمانی کتب میں یہ طریقہ کار ہے کہ منافقوں کے اللہ نے مرض کو بڑھا دیا۔ تو دعا یہ کریں کہ اگر ان کے دل اس بات سے مردہ ہوتے ہیں تو اللہ اسلام کو اور ترقی دے، اللہ اسلام کو اور عزتیں عطا فرمائے، اسلام اور اہل اسلام کو اللہ حمیت عطا کرے، غیرت عطا کرے، یہ اسلام کے دفاع میں آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔